اگر تو مجھ سے حقیقتاً محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، غربت کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ سلوک کے راستے کی خاص چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نماز روزہ پڑھ کے میں ملک کا بادشاہ و وزیر اعظم بن جاؤں گا، نہ، جن کا بستر لگا ہے تیری گلی میں وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پہ، رسول اللہ کی محبت پہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں دامن رسول کو۔ اتنی تیزی سے فقر اس کی طرف آتا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ وہ آزمائشوں میں نہیں، غربت میں نہیں، بیماری میں نہیں، وہ تو بڑے موج میلے میں ہے، اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے سارا دن مستی میلہ، مال منتر، یہ وہ، سمجھ لو وہ دنیا کی محبت غالب ہے اس پہ۔ ہاں، جن کے پاس محبت ہے وہ مال کو اپنے ہاتھ اور جیب تک تو ضرور رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر نہیں آنے دیتے۔ مال منع نہیں ہے، حلال مال کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن فقیر کی وصیت کو سمجھو، مال کو، دنیا کو، دولت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ دل میں جگہ کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها
یظہرن انوارہا للناس بالظلم حتی اذا طلعت فی الکون ام خدا العالمین واحیت سائر الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، سب کو پالنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے۔ میں اپنے پاک پروردگار کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے دن اور رات بنائے، سال، مہینے، گھنٹے اور ساعتیں بنائیں۔ حمد و ثنا رب تعالی کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج ایک خوبصورت مہینہ اور خوبصورت رات اور خوبصورت گھڑیوں میں اللہ کے گھر کے اندر میں اور آپ موجود ہیں۔ محبت الہی عز و جل کے متعلق یہ بندہ ناچیز و فقیر لب کشائی کر رہا ہے، جو ہر جمعۃ المبارک کو مرکز محمدی روحانی قافلہ سے وہ نشر ہوتا ہے۔ حاضرین و سامعین محبت الہی کے موتی چنتے ہیں۔ یاد رکھیے، محبت الہی کے لیے ایک اور زینہ ہے، ایک اور راستہ ہے جس کے بغیر محبت الہی کی خبر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی خبر نہیں ہوگی۔ تو اسی محبت کے لیے، اسی معرفت کے لیے، طلب مولا کو اور بڑھانے کے لیے آج ایک اس موضوع کی طرف میں امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہوں، بالخصوص نوجوان بچے اور بچیوں کو۔ آج کی اس پروقار مجلس تعلیم و ذکر، حلقہ تعلیم و ذکر، شب جمعہ، شعبان المعظم کے اس عظیم رات میں، جو آخری عشر کی رات ہے شعبان المعظم کی، رمضان آنے والا ہے، اور اس خوبصورت رات میں میں آپ کے سامنے المحبت الی الرسول، الدعوت الی الرسول کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور آج اس کے متعلق بیان ہے فصل فی وجوب حب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اجرہ، کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین ختم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے واجب ہونے اور اس کے اجر و ثواب کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم
قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں گے کہ اے قرآن بتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق اللہ کا ارشاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ تو پھر قرآن واضح ارشاد فرما رہا ہے، محبت الہی کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و تربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم، اے نبی رحمت، اے نبی غیب، اے غیب کا علم جاننے والے، اے میرے پیارے نبی، آپ کو پوری امت کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال۔ میرا پیارا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبت رسول میں پورا عنوان باندھ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو پہلی دعوت قرآن یہ دیتا ہے کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر کس چیز سے محبت کرنی ہے؟ احب علیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، نکھار پیدا کر دیتی ہے، آداب زندگی سمجھ آ جاتے ہیں، طور طریقے اور طرز اور حیاتی کا رہنا سہنا بدل جاتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ۔ اور اللہ دعوت دے رہا ہے، لوگو تم جن چیزوں سے محبت کرتے ہو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ دعوت دے رہا ہوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، پوری امت مسلمہ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہوں۔ لوگوں، کوئی چیز ضروری نہیں، کوئی محبت ضروری نہیں، کوئی تعلق ضروری نہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ضروری ہے۔ جنہوں نے ہمیں رشتوں کی محبت سکھائی، وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں رشتے عطا کیے، بیوی بچے عطا کیے، گھر بار عطا کیا، ان کی محبت اور ان سے تعلق جو ہمارا بنتا ہے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، اس محبت اور تعلق کو قائم
کس نے کرایا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرایا ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ آج ہم جس سطح پر ہیں اور جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اور جس طرح کی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ زندگی کس کے صدقے میں ہے؟ یہ نعمتیں کس کے صدقہ میں ہیں؟ یہ راحتیں اور سکون، یہ بیوی بچے اور گھر بار، یہ عہدے اور یہ ترقیاں، یہ خوبصورت جوانیاں اور خوبصورت چہرے کس کی بدولت ملے ہوئے ہیں؟ یہ عطا کرنے والا اللہ عز و جل، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی وسیلہ سے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اس کی قدر کس طرح ہوگی کہ ہم ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر اپنی اولاد، بیوی بچے، رشتہ دار، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ کمال درجے کی نعمت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت مل گئی، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور اس جستجو کے اندر اسے زندگی مل گئی۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی بدولت ہمیں خاص نعمت سے نوازے گا۔ رسول اللہ کی محبت والی نعمت سے، خاص نعمت سے نوازے گا، اور وہ خاص نعمت اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اللہ کی محبت اور معرفت ہے۔ اور جب اللہ کی محبت و معرفت مل جائے گی اور اللہ کی محبت مل جائے گی تو زندگی کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ زندگی کس طرح گزرتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی دعوت جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے وہ ہے کہ ان چیزوں سے کٹ جاؤ۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال، یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی محبت میں انسان گم ہو جاتا ہے، دنیا کے کمانے میں وہ لگ جاتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان فروخت کر دیتا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے یقین کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس دنیا کی چمک اور دمک اور لالچ کے اندر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی محبت انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی سے دوری جو ہے یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی ادا کو پسند کرتا ہے، اور اس ادا پر اللہ تبارک و تعالی قبلہ کی سمت کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا انداز قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب محترم،
ہم بار بار آپ کا رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھتے ہیں، ہم بار بار آپ کا رخ انور خوبصورت چہرہ آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، ہم قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر اے میرے محبوب آپ راضی ہیں، پس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند کہ قبلہ کی سمت ہی بدل گئی۔ اللہ کی محبت اس کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، اس ذات سے محبت کا طریقہ بتا رہا ہے، اللہ طرز بتا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو۔ میں نے اپنے نبی کی محبت میں اس کی ادا کو پسند کرتے ہوئے میں نے قبلہ کی سمت کو بدل دیا۔ تو میرے دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہوں، اور محبت رسول کیسے ملے گی؟ قرآن فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری پیروی کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے کیا تقاضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فاتبعونی، کہ اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے، اللہ کے نبی کی بات پہ لبیک کہا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آخری نبی الزمان صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی پکی محبت کی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ اللہ کی محبت کے تذکرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ملتے ہیں۔ چونکہ میں نے اس موضوع کو آگے لے کے جانا ہے، مختصراً انہی آیات کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بخاری شریف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور روایت کرنے والے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی والدین ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ والناس اجمعین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیے
ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، تو پھر ہمیں ان ارشادات پہ توجہ دینی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ہم تو اولاد سے محبت، اولاد کی محبت میں حرام کما لیتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کی محبت میں اپنے رب اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں مال اور متاع پسند ہے، ہمیں گھر بار اور تجارت اور کھیتی، اور ہمیں عہدے پسند ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر پوری امت اللہ کے نبی سے محبت کرنا شروع کر دے اور پکی اور سچی اتباع کر لے، آپ کی سنت پر عمل کرے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے، یعنی آپ پر جو نازل ہوا، قرآن مجید، فرقان حمید، اور آپ کے وہ احکامات جو اللہ نے آپ کے دل پہ وعد کیے اور آپ نے امت کے لیے ارشادات فرمائے، آج امت اس پہ قائم ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ لیکن ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے دور ہیں۔ اب دنیا میں ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جس سے محبت ہوگی، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کے ساتھ نشست و برخاست ہوگی، جس کے نظریات و افکار کو مانا جائے گا، قیامت والے دن بھی بندہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میں نے اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت سے روزے رکھے ہیں، سوائے اس کے، یعنی یہ ایک چیز میرے اندر موجود ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ صحابی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر ہوئی۔ تو حضرت انس اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فرماتے ہیں، فی الفور اس جگہ پہ آپ کے جو ہے الفاظ نکلے ہیں، احب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا احب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کتنے حریص تھے کہ جو ہی الفاظ نکلے، اور آج ہم یہ کہیں، اے اللہ تو گواہ ہے،
تجھ سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کریں, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیری محبت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتا ہوں, مجھے یہ محبت عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رابطہ, یہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ محبت رسول ملتی کیسے ہے, محبت رسول کے وہ لوازمات کیا ہیں, محبت رسول مطالبہ کیا کرتی ہے, محبت رسول کیا چاہتی ہے, محبت رسول بندے کو کیا دیتی ہے, بندے کی زندگی کو محبت رسول کس طرح بدل دیتی ہے, اور انسان فنا فی الرسول کیسے ہوتا ہے, اپنے محبوب کی اداؤں میں کس طرح فنا ہوتا ہے, اپنے محبوب کے حسن و جمال میں کس طرح فنا ہوتا ہے, اپنے محبوب کی دل ربا اداؤں کے اوپر کس طرح وہ مر مٹتا ہے. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں, بہت بڑے موضوعات ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے پیاروں تک محبت رسول کی وہ باتیں پہنچاؤں, چونکہ آج ابتدائی پہلا خطاب ہے. یہ آج محبت رسول کے اس خطاب کی اس شب جمعہ میں یہ اوپننگ ہے. انشاءاللہ یہ موضوع بہت آگے تک چلیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے ہی انسان مومن کہلا سکتا ہے. اگر کوئی کہے میں مومن ہوں لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات سے ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے میری اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں, یعنی میری جو اپنی جان ہے اس کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب علیک من نفسک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, نہیں, قسم ہے اس ذات کی, اللہ جل شانہ کی, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ جب تک میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر جان کا ذکر آ گیا, زندگی کا ذکر آ گیا, وجود کا ذکر آ گیا, جسم کا ذکر آ گیا, اور اس زندگی کی اس روح کا ذکر آ گیا جس کی بدولت اس جسم کو پوری حرارت ملتی ہے, زندگی ملتی ہے, جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے زندگی سے. اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرما دیا. تو پھر ہم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں, مجھے اللہ رب العزت کی قسم, اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمر خطاب جن کے بازو کو پکڑا ہوا اللہ کے محبوب نے, کیا شان ہے. اور یہ امت کے لیے صحابہ تو جان نثار کرتے تھے, صحابہ تو مال نثار کرتے تھے, صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے, صحابہ کرام تبسم فرمایا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے.
کہ مسکراؤ اپنے محبوب کو دیکھ کر. یہ سلوک میں بھی، طریقت کی راہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب کوئی مرید اپنے شیخ کو دیکھے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرے. صحابہ کی یہ طرز عمل اپنائے تاکہ اسے اپنے شیخ کے کمالات بھی ملیں، اس کامل ولی کے کمالات بھی ملیں، کامل و اکمل اس عالم دین جو اللہ اور اس کے رسول میں محبت میں فنا ہو چکا ہے، جب اس سے ملاقی ہو، آمنا سامنا ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے. یہ ادائیں ہیں صحابہ کی جو امت کو سکھائیں. آقا کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے رہتے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبت میں اتنے فنا تھے، فنا فی الرسول تھے، جب میرے آقا ارشاد فرماتے اس طرح بیٹھتے کہ جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اگر کوئی پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھتا، وہ یہ سمجھتا کہ یہ بے جان ہے، وہ آ کے بیٹھتا اور وہ اڑ جاتا، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کوئی پرندہ سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، کوئی حرم کا کبوتر آ کے بیٹھ گیا ہے. یہ محبت جی، یہ کمال درجے کی محبت ہے جی، جو صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا، صحابہ سے زیادہ محب کوئی نہیں ہو سکتا، اہل بیت و صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کی قیامت کے تک کوئی بھی ایسی محبت والا دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت تھی. اللہ ان کی محبت میں سے کچھ ذرات ہمیں عطا کر دے، آمین. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم تم جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب تر نہ بنا لو، تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کتنا زیادہ اللہ کے محبوب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانا ہے. اللہ کے محبوب کو نماز پسند ہے، وہ سردیوں میں گرمیوں میں اٹھا کرتے ہیں تہجد اور فجر پر، ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہم تو سوئے ہوتے ہیں. محبت اس طرح نہیں ملتی. دنیا کی محبت بھی جو ہے، جنہوں نے محبت دنیا کی محبت میں نام پیدا کیا ہے، ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے زندگیاں انہوں نے گزاری، محبوب کے لیے فنا ہو گئے جبکہ کچھ نہیں ملنا تھا. جو اصل محبت ہے، محبت حقیقی ہے، اس کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں. یہ کوئی سمجھے کہ میں سو کر، نماز کو ترک کر کے، روزے کو چھوڑ کر، حرام کاری کر کے، غیبت و جھوٹ کر کے، بدنگاہی کر کے، جھوٹ بول کے، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں کی عزتیں لوٹ کے، لوگوں کے مال چھین کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر لوں گا، یہ خام خیالی ہے. اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے راتوں کو جاگتے ہیں، بستر کو چھوڑتے ہیں، ٹھنڈک گرمی کا خیال نہیں کرتے، وہ اللہ اور رسول کی جستجو میں ہوتے ہیں. وہ فقیر ہیں اس راہ کے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور جب وہ جاگتے ہیں اور پھر جو ہے اس وقت جاگتے ہیں جب کائنات پہ سناٹا ہوتا ہے، لوگ جو ہے غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اس کی رضا کے لیے. اور آسمان دنیا پہ جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اوپر فرشتے ہیں، وہ اس آسمان دنیا کو دیکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں جو نوجوان جاگا، بوڑھا جاگا، کوئی نوجوان بچی یا بڑھیا عورت جاگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، وہ ایسا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ گھر روشن نظر آتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے موجود ہیں. اور اس گھر کا تذکرہ صرف زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ ہوتا ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، اور عرش اولا تک جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان میں تذکرہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو یہ بندہ میری محبت میں، میرے نبی کی محبت میں جاگا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. محبت رسول میں کیا ملتا ہے؟
پہلی چیز اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے تذکرے کو عام کرتا ہے، اس کا آسمانوں میں ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سے محبت کریں، سو کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کی ادائیں اپنانے سے، اپنے خلق کو بہتر بنانے سے، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنے سے، اپنی زبان کو جھوٹ بچانے سے، غیبت سے بچنے سے، بد نگاہی و بے پردگی اور حرام کاری سے بچ کر محبت رسول ملتی ہے۔ محبت رسول دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، مال سے نہیں خریدی جا سکتی۔ محبت رسول جب اس میں بندہ دیوانہ ہوتا ہے، پروانہ ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انسان اپنی تربیت کے ان مراحل میں آتا ہے، یہ ایک تربیت کے مراحل ہیں جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، امت بھول چکی ہے کہ محبت رسول کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی کمائی کے طریقے ہم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، لے تعلیم سے منع نہیں کرتا، بھلا جتنے مرضی پڑھو، پی ایچ ڈی کرو، بیرون ملک جاؤ، لیکن میں تو اس وقت محبت رسول کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو اس چیز کی بات کروں گا جو میرے شیخ طریقت نے کہا کہ آخری سانس تک کرنی ہے۔ محبت رسول کے بغیر زندگی بالکل ویران اور بالکل درندوں والی ہے۔ محبت رسول کے بغیر انسان کھوکھلا ہے بالکل۔ محبت رسول، ہاں، جب تم ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب بناؤ گے۔ جب سن لیا جناب عمر بن خطاب نے تو پھر کہا واللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میرے دوستو، میں اور آپ بھی آج نیت کریں کہ یا اللہ تو گواہ ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ جان جو ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ جان اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ اور یہ بات اس طرح نہیں، اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ ہماری جانوں سے زیادہ قریب کون ہے؟ آج سے اپنے محبوب کو اپنے قریب جانو، سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ انہیں عزیز جانو۔ میرے دوستو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا انسان کو ورغلاتی ہے، یہ انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اور جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں، جس دنیا کے اس پیریڈ کے اندر ہم زندہ ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پہ ایمان بالغیب لے کے آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ میں اور آپ، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے سنا ہے۔ میں نے اور آپ نے سن کر جب لبیک یا رسول اللہ کہا، سمعنا و اطعنا، تو پھر اللہ کے نبی نے اس دور کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ دیکھیں محبت کی کیا، محبت تقاضا کیا کرتی ہے، اپنے محب کو پہچانتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت کو قربان کر کے میری زیارت کر لیں۔ ہیں ایسے لوگ آج بھی، اور جن کی محبت اتنی کامل و اکمل ہے، جو اللہ رسول پہ مر مٹتے ہیں، جن کے وسیلہ سے اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہوا ہے، ان کے دل کی محبت، زبانی نہیں،
وہ دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے محبوب نے اپنے بعد میں آنے والی امت کے لیے یہ بات کی، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں کہ مقابلے میں کیا ملے؟ دولت ملے، ترقی ملے، عہدہ ملے، لوگوں میں میرا نام روشن ہو، اس لیے کرتے ہیں۔ ہم لالچ میں آ کے ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس لالچ میں بھی آ کے ذکر و اذکار کرنے والا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، چھوڑنا نہیں کسی نے ذکر و اذکار۔ جو مشائخ علماء بتاتے ہیں کہ یہ تسبیحات پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر، اس کو چھوڑنا نہیں، لیکن میں ضمناً یہاں پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہم لالچ میں آ کے ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت کے لیے ذکر کر کے دیکھیں، کبھی اللہ کے محبوب کی محبت میں درود پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے محبوب کی محبت میں اتباع رسول کر کے دیکھیں تو صحیح ملتا کیا ہے بنا لالچ کے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری محبت جس کو ملے گی وہ پھر کیا کرے، وہ کس چیز کے لیے تیار رہے، اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فقال انظر ماذا تقول، ذرا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے قال واللہ انی لاحبک، مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو کہ تو کیا کہہ رہا ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اس صحابی نے یہ کہا واللہ انی لحبک، ثلاثۃ مرات۔ اس نے 3 بار جو ہے اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، اگر تو مجھ سے حقیقتاً محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، غربت کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ سلوک کے راستے کی خاص چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نماز روزہ پڑھ کے میں ملک کا بادشاہ و وزیر اعظم بن جاؤں گا، نہ، جن کا بستر لگا ہے تیری گلی میں وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پہ، رسول اللہ کی محبت پہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں دامن رسول کو۔ اتنی تیزی سے فقر اس کی طرف آتا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ وہ آزمائشوں میں نہیں، غربت میں نہیں، بیماری میں نہیں، وہ تو بڑے موج میلے میں ہے، اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے سارا دن مستی میلہ، مال منتر، یہ وہ، سمجھ لو وہ دنیا کی محبت غالب ہے اس پہ۔ ہاں جن کے پاس محبت ہے وہ مال کو اپنے ہاتھ اور جیب تک تو ضرور رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر نہیں آنے دیتے۔ مال منع نہیں ہے، حلال مال کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن فقیر کی وصیت کو سمجھو، مال کو، دنیا کو، دولت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ دل میں جگہ کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ کرو گے، ہاں، جنہیں پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے، غربت دے کے بھی آزماتا ہے، صحت دے کے بھی آزماتا ہے، بیماری دے کر بھی آزماتا ہے۔ محبوب جس سے محبت کر رہے ہو، بہت بڑا دعویٰ ہے محبت رسول، تو کیا اسی طرح مل جائے گی؟ دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتے ہو اتنی آسانی سے نہیں چیز ملے گی آپ کو، اس کے لیے تقدو کرنی پڑے گی، مار کھانی پڑے گی۔ تو میرے دوستو، محبت رسول میں
میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، فقر ان کی طرف اتنا تیزی سے جاتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب کا پانی جا رہا ہوتا ہے، رفتار سے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے آج یہ حدیث مبارک میں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ آپ پہ واضح ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ابھی تک کام نہیں ہوا، میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا، میرے پہ عذاب کیوں آ گیا، مصیبت کیوں آ گئی، بیماری کیوں آ گئی؟ بھائی نبیوں کو دیکھو، جناب یونس علیہ السلام پہ بیماری، حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی، وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف کے اندر پتھر مار رہے ہیں، احد و بدر کی جنگوں کے اندر آپ شامل ہیں۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو آپ کی لخت جگر ہیں، جو خواتین کی جنت میں سردار بیوی ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کبھی گلہ زبان پہ نہیں لے کے آئے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کا گلہ نہ کیا جائے، اپنے محبوب کی برائی بیان نہ کی جائے، یعنی اپنے دنیاوی محبوب کی۔ اور میرے اور آپ کے محبوب وہ ہیں جن میں عیب ہے ہی نہیں، سرے سے عیب نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے محبوب و مکرم ہیں، نبیوں کے امام، فرشتوں کے امام ہیں، پوری کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، عیبوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے وہ محبوب دیا ہے، با کمال محبوب دیا ہے۔ اللہ کی ذات با کمال اعلیٰ عرفہ ہے، اکبر ہے، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنا نبی دیا ہے۔ محبت رسول میں اگر آپ کو تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ نہیں کرنا کہ پاؤں ڈگمگانا جائیں۔ لوگ بیعت ہوتے ہیں تو بیعت والے بھی سن لیں، جو بیعت ہو چکے وہ بھی سن لے کہ پیر سے کیا ملتا ہے۔ پیر تمہاری دکان نہیں چلائے گا، پیر تمہارے رشتے نہیں کرائے گا، پیر تمہیں کوئی دنیا کی کھیتی باڑی والے کاموں میں نہیں لگائے گا، پیر تمہیں جو ہے سونا چاندی اور مال نہیں دے گا۔ جو سونے چاندی اور مال ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو دنیا کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ پیر نہیں، وہ پیڑ ہے، جسم کی درد ہے، وہ تکلیف ہے۔ خدا را ان کو چھوڑ دو جو دنیا کی محبت کے دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی تمہیں بظاہر کالا حبشی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دعوت دیتا ہے تو لبیک کہہ کے اس کے غلام بن جاؤ، کہ وہ تمہیں جنت کی راہ دکھا رہا ہے، وہ تمہیں اللہ کی راہ دکھا رہا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھا رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتے ہیں اصل میں وہ ہادی اور رہنما ہوتے ہیں۔ محبت رسول میں قرآن پڑھتے ہوئے حملے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، محبت رسول میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضرب لگ جاتی ہے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ٹھوکر لگ جائے تو ہمیں وہم اور وسوسے آتے ہیں، مسجد میں جا رہے تھے تو ہم زخمی ہو گئے، ہم گر پڑے، یہ کیوں ہوا؟ تو پھر دیکھیں ولیوں کے سلطان، پیران پیر کے پیر، سارے جہاں کے ولیوں کے سردار آقا و مولا علی المرتضی اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، محبت رسول میں مسجد کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، لیکن ابن ملجم ملعون آپ پہ کاری ضرب لگاتا ہے 19 رمضان کو، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ 3 دن آپ زندہ رہے، بات چیت کرتے رہے، محبت رسول اتنی غالب تھی کہ آپ پہ اتنی محبت رسول غالب تھی کہ ایک بار جنگ میں تیر اندر پھنس جاتا ہے تو سارے حکیم و طبیب بلائے گئے، یہ فنا فی الرسول تھے، رسول اللہ کی اداؤں پہ مر مٹنے والے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ علی کو جب ہم قیام میں دیکھے تو وہاں نظر آتے تھے، تلاوت میں دیکھے تو وہاں نظر آتے تھے، جب در مصطفیٰ پہ جاتے وہاں ہاتھ کھڑے، وہاں پہ مجاہدوں کی طرح پہرا دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس طرح کی محبت تھی، ہر میدان کے اندر علی المرتضیٰ موجود پاتے ہیں۔ طبیب و حکیم عاجز آ جاتے ہیں تو جناب حسن حسین فرماتے ہیں آپ حکیم صاحب
انتظار کیجئے جب ہمارے بابا جان نماز کی نیت کریں گے تو آپ ان کا تیر نکال لیجئے. کتابوں میں لکھا ہے جب علی المرتضی نماز کی نیت کرتے ہیں تو حکیم صاحب ان کا تیر بھی نکالتے ہیں اور اس کے اندر مرہم پٹی کر کے روئی سے بھر دیتے ہیں اور جناب علی المرتضی کو پتہ نہیں چلتا. یہ ہے محبت. ہمیں تو مکھی تنگ کرے تو ہم عاجز ہو جاتے ہیں. صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول ہیں، سالار عاشقاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے سربراہ ہیں. آپ قیامت تک کے لیے اتنے فنا ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے بس میری نگاہیں آپ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتی رہے. اتنا پیار، اتنی محبت تھی. غار کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں. سانپ ڈس لیتا ہے، آپ سنتے ہیں علماء سے، میں تفصیل میں نہیں جا. سانپ ڈس لیتا ہے، جذب کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. سانپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ڈستا ہے اور پہلے اپنے کپڑے اور قمیض اتار کے سوراخ بند کرتے ہیں. اور وہ بھی عاشق تھا، دیدار کے لیے ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا تھا. اور جناب ابو بکر صدیق اسے باہر آنا نہیں دینا چاہتے تھے کہ میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے، اور اپنی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب یہ آنسو آپ کے چہرے والضحیٰ پہ گرتے ہیں، اے ابو بکر کیا ہو گیا آنسوؤں سے؟ پھر جب دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا اپنا لعاب ذہن آپ کی اس جگہ پہ لگاتے ہیں جس سے آپ کو شفا ملتی ہے. بات کرنے کا مقصد کہ سانپ سے ڈسنا قبول کر لیا، کہیں آقا کی نیند جو ہے خراب نہ ہو جائے، آقا پریشان نہ ہو جائیں. صحابہ کی بات کرتے ہیں، اتنی محبت ہے، اتنے انسان جو ہیں کس طرح کی محبت کر گئے. صحابہ تمام انسانوں سے عظیم تر ہستیاں ہیں. یہ رسالت کے پروانے، یہ شمع، یہ روشنیاں، یہ نور کے مینار ہیں صحابہ. محبت ان جیسی مل جائے، ان جیسی تو مشکل ہے، ان کی محبت میں سے کچھ ذرات مل جائیں. تو میرے دوستوں، میں آپ کو محبت رسول کی دعوت دیتا ہوا اختتامی الفاظ میں کہوں گا کہ آج سے قدم بڑھاؤ نوجوانوں، رسول اللہ کی محبت کو حاصل کرو. اور کس طرح یہ محبت ملے گی؟ انشاءاللہ ابھی تو چونکہ فضیلت میں قرآنی آیات و احادیث کی بات کر رہا تھا، پھر صحابہ کی اہل بیت کی باتیں ہوں گی، ائمہ کی باتیں ہوں گی، تبع تابعین کی باتیں ہوں گی، محبت رسول میں فنا ہونے والوں کی ان مصیبتوں کی بات ہوگی. دیکھیے مصیبتیں تو سب پہ آئیں، لیکن عشق رسول میں اس طرح فنا تھے، فنا فی الرسول تھے. محبت الہی میں وہ آپ کو معراج مل چکی ہے، محبت الہی کے اندر آپ کو وہ درجہ مل چکا ہے. آپ جنت کے سردار ہیں، آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ رسول اللہ کے جسم کا چین ہیں، آپ رسول اللہ کے دل کی راحت ہیں، آپ رسول اللہ سے ہیں، رسول اللہ آپ سے ہیں، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں. اس وقت آپ جیسا روح زمین پہ آپ جیسی فضیلت والا نہیں ہے. عشق رسول میں اتنے فنا تھے، حکمن کربلا کے اندر پہنچتے ہیں، اپنا گلا بھی کٹا دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. گلہ اور شکوہ زبان پہ نہیں لاتے. فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، غربت کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک محبوب کہتا ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے محبت کی تو میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا. غربت ہے، فاقہ ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے. وہ فقیر کیا کہتا ہے؟ نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میرا گھر ہے، نہ کوئی مجھے رشتہ دیتا ہے، نہ میرے گھر میں کوئی چولہا جلتا ہے. ہاں میں اتنی کمائی کرتا ہوں، وہ کمائی کرنے کے بعد جتنے دن وہ پیسے میرے پاس ہوتے ہیں میں پھر اس کی تھوڑی بہت خرید و فروخت کر کے اپنا کھانا تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں اور گزر ہو جاتا ہے. 1 دن کھا لوں، 3 دن تک بھوکا پانی سے روزہ رکھ کے افطاری اور سحری کر لیتا ہوں.
تو اس نے کہا سننے والے نے تمہیں ملا کیا ہے، تمہیں ملا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے وہ ملا ہے جو جہان کو نہیں ملا۔ بظاہر میں میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرا جسم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس نہانے کے لیے پانی اور صابن نہیں ہے، میرے اٹے ہوئے بال ہیں، اٹی ہوئی داڑھی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب میں بستر پہ سوتا ہوں تو مجھے آوازیں آتی ہیں کہ کتنا حسین نوجوان ہے جو محبت رسول میں سو رہا ہے، اور جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو روزانہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ فنا ہو کے ذات بقا مل رہا ہے، خود کو مٹا کے خدا مل رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے رب کی رضا تو پھر محمد مصطفیٰ کی رضا کو پالے اور اتباع رسول میں کر دے خود کو فنا، اللہ تجھے اپنا بنا لے۔ اللہ کی محبت کے لیے محبت رسول کی دعوت دے رہا ہوں، معرفت الہی کے لیے محبت رسول کی دعوت دے رہا ہوں۔ آؤ آج سے پاکیزہ زندگیاں کریں، آؤ آج سے ہم اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں، آؤ آج سے ہم اپنی زندگی میں محبت رسول کو لے کے آئیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ زندگی کی ترقی، زندگی کی رفتار کب تیز ہوگی، زندگی میں عزت کب ملے گی، اگر اس کو نہیں پتا تو آؤ میں بتاتا ہوں، رسول اللہ کی محبت میں ساری نعمتیں پڑی ہیں، تمہیں دنیا بھی ملے گی اور تمہارا برزخ بھی کمال ہو جائے گا۔ لوگ تمہیں مٹی میں دفنا کے آئیں گے اور محبت رسول وہاں پہ تیرے کام آ جائے گی۔ جمال مصطفیٰ، جب تیری نگاہیں دیدار مصطفیٰ سے ٹھنڈی ہوں گی تو تیرے قبر کے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ محبت رسول تجھے حوض کوثر کا پانی دے دے گی۔ آقا اپنی اصحاب و اہل بیت کے ساتھ تمہیں جام پیش کریں گے اور لواء الحمد کے نیچے یہ محبت تمہیں لے جائے گی۔ جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تمہیں عرش کا سایہ ملے گا، تمہیں نبی کے جھنڈے کا سایہ ملے گا۔ میرے نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، میرے نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، میرے نبی کا جھنڈا، نجات کا جھنڈا، میرے نبی کا جھنڈا، جنت کا جھنڈا، میرے نبی کا جھنڈا، دیدار الہی والا جھنڈا۔ آؤ نبی کے پرچم پہ دنیا میں اکٹھے ہو جائیں۔ قیامت والے دن سارے محبان الہی و محبان رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اہل بیت و اصحاب کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اپنے مرشد کامل و اکمل کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب انہیں پل صراط سے گزاریں گے، اللہ کے محبوب کی شفاعت ملے گی، اللہ انہیں جنت میں داخلہ دے گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا دیدار پائیں گے۔ محبت رسول دیدار الہی دے گی۔ اتنے فنا ہو جاؤ کہ یہ طلب کرو کہ مولا مجھے جنت میں تیرا دیدار چاہیے، بس یہ میں طالب مولا ہوں۔ طالب مولا ہی محبت رسول کو پا لیتا ہے۔ آئیں ہم مل کے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو بسر کریں، گناہ والی زندگیوں سے دور ہوں، نیکی کی زندگی کو اپنائیں، روحانی دینی دعوت کا کام کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت محبت رسول عطا فرمائے، اور محبت رسول، اتباع رسول اور نسبت رسول کے صدقہ میں اللہ میرے اور آپ کی پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، جب موت آئے ایمان پہ، اللہ بری تقدیر اور بری موت سے بچائے، اور قیامت والے دن جب ہم اٹھیں تو میدان حشر میں لواء الحمد کے نیچے جگہ پائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پائیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔